السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد
بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي الأعراء بين عبرها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ضلؤها والكثير التي لا تنقى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء کرام اور رسولوں کی جماعت پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول عربی رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم دینی ملی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہم جس عشرے میں داخل ہیں وہ ذوالحجہ کا ابتدائی عشرہ ہے۔ یہ عشرہ شریعت کی نگاہ میں بڑی فضیلتوں کا متحمل ہے۔ اس عشرے کو جن بنیادوں پر فضیلت دی گئی، انہی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد یہ بھی ہے کہ اس عشرے کے اندر اسلام کے ایک اہم شعار کو زندہ کیا جاتا ہے، اسلام کے ایک اہم شعار کو قربانی کی شکل میں زندہ کیا جاتا ہے، جو نہ صرف یہ کہ سابقہ تمام شریعتوں کے اندر مشروع رہی بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت تھی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہم نے ہر امت کے لیے ہر دور میں قربانی کا طریقہ رکھا تھا تاکہ بہیمۃ الانعام میں سے جو بھی جانور ذبح کیے جا رہے ہیں اس پر اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا لہذا یہ جان لو کہ تمہارا ایک ہی معبود ہے اور وہی حقیقی معبود ہے، لہذا اسی کی فرما برداری کرو، اسی کے آگے جھکو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والوں کو بشارت سنا دیجئے، اللہ تعالیٰ کے یہاں فرما برداری کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، بشارت سنا دیجئے۔ اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ یہ جو عوام الناس کے ہاں مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی، نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہر زمانے کی سنت رہی ہے، بلکہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلمین کے ہاں بھی
قربانی کو بلیدان کرنے کا اپنا ایک طریقہ پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ اشارہ دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے عوام کے مابین مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی قربانی کیا ہے؟ پیارے نبی نے اس موقع پر فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے کا ثواب کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر بال کے بدلے اللہ رب العالمین تمہیں نیکی دیتا ہے۔ اور پوچھا گیا اون کے بارے میں، فرمایا ہر اون کے بدلے میں اللہ رب العالمین نیکی دیتا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا۔ اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں یا تو موضوع ہیں۔ ایک تو اس بات کا رد کرنا مقصود تھا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف سنت نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک یہ طریقہ چلا آتا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے دائمی سنت ہم کہہ سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابرکت عمل کو اپنی پوری زندگی کبھی بھی نہیں چھوڑا، اس ناحیے سے ہم اسے دائمی سنت کہہ سکتے ہیں۔ اس بنیاد پر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا، اس وجہ سے کہ یہ حدیث مبارکہ نہ صرف یہ کہ آیت کریمہ سے ٹکرا رہی ہے بلکہ متعدد اوجہ کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے، اور علامہ البانی نے اسے موضوع قرار دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہر زمانے کی سنت رہی ہے۔ اس ناحیے سے آپ سمجھ سکتے ہیں اسلام کا یہ کتنا عظیم الشان شعار ہے، اور اس شعار کو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر بلکہ آخری دن کے اندر انجام دیا جاتا ہے۔ تو جن بنیادوں پر اس عشرے کو فضیلت حاصل ہے انہی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد یہ بھی ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی کی جب بات کی جاتی ہے، چونکہ خطبے کا موضوع بھی یہی ہے کہ قربانی کے شرائط کیا ہیں، اور اسی طرح قربانی کرنے والوں کی جانب سے جو بعض غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، چاہے وہ غلطی کی نوعیت کی ہو، چاہے وہ بدعات کی شکل میں ہو، جو بھی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، کچھ غلطیوں کی آج کے خطبہ جمعہ کے اندر نشاندہی کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی ہے کیا۔ تو قربانی کے سلسلے میں اہل علم نے متعدد تعریف کی، انہی میں سے ایک جامع تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے بہیمۃ الانعام میں سے چند شرائط کے ساتھ اللہ رب العالمین کے راستے میں ذوالحجہ کے دن نماز کے بعد سے لے کر کے ایام التشریق کی رات تک بلا شبہ ایک انسان کا اللہ رب العالمین کے لیے جانور کو ذبح کر دینا یہ قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کا حکم کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے اس سلسلے میں اہل علم کا شدید اختلاف ہے، اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الکوثر کے اندر یہ شے ذکر کی تھی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کو کیجیے۔ چونکہ یہ ایک عام سا قاعدہ ہے کہ جس بھی شے کا حکم دیا جائے وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ قربانی کیجئے، اور متعدد احادیث کی بنیاد پر بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قربانی کرنا ہر صاحب استطاعت کے لیے واجب ہے۔ البتہ جمہور کے ہاں یہ موقف ہے کہ قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اختلاف سے قطع نظر کہ قربانی واجب ہے یا سنت، ہم سبوں کے لیے یہی کافی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دائمی سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ یہ اسلام کا ایک اہم امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو 2 عیدیں مقرر کی تھی انہی 2 عیدوں میں سے ایک عید کو قربانی کیا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں مال سے نوازا ہے، تو اس شعار کے اندر حصہ لینا چاہیے۔ قربانی جیسے بابرکت عمل کو کر کے اللہ رب العالمین کے ہاں اپنا تقویٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، قربانی کے شرائط کیا ہیں؟ اہل علم نے 4 شرائط کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی شرط اور اہم شرط کہ قربانی کرنے والا یہ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کے راستے میں جانوروں کو ذبح کر رہا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بچوں کے تفریح کے لیے وہ جانوروں کو خریدا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے مالوں سے نوازا ہے، جس کی بنیاد پر وہ جانوروں کو خرید کر لا رہا ہو۔ کوئی بھی سبب ہو جو
جو اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے علاوہ ہو۔ کوئی بھی بڑا سبب ہو، اللہ کے ہاں اگر ان اسباب کی بنیاد پر قربانی کی جا رہی ہوگی، اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی تھی، قابیل کی قربانی قبول نہیں کی تھی، اس وجہ سے کہ حابیل کی قربانی یہ تقوی پر مبنی تھی۔ اللہ رب العالمین تقوی والوں ہی کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں گے مہاجر ام قیس رضی اللہ عنہ کو سارے شرائط پورے کیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بابرکت عمل وہ کر رہے تھے۔ یہ اشارہ دیا گیا اس حدیث کے ذریعے کہ ان کی ہجرت رد کر دی گئی، اس بنیاد پر کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کوئی عمل کیا جا رہا ہو، اگر وہ عمل اخلاص پر مبنی نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ رد کر دیا جائے گا۔ مہاجر ام قیس رضی اللہ عنہ سے شادی کرنے کی غرض سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں، ایک بابرکت عمل اور وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے باوجود بھی ان کی ہجرت رد کر دی گئی۔ قیامت کی صبح تک یہ اشارہ دے دیا گیا، کتنا بھی بابرکت عمل ہو، کتنے بھی سارے شرائط کو پورے کر کے کیے جا رہے ہو، اگر نیت میں خلوص نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو رد کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو باطل کر دے گا، رد کر دے گا۔ اسی بنیاد پر اللہ نے فرمایا تھا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہرگز قربانی کے گوشت نہیں پہنچتے، قربانی کے خون نہیں پہنچتے، آپ کا تقوی پہنچتا ہے کہ کن بنیادوں پر آپ نے جانور کو لا کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کیا ہے۔ اس لیے تقوی کے اندر آپ اخلاص لائیے، نیتوں کو خالص کر کے جانوروں کو خریدیے اور اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کیجیے۔ تو یہ قربانی کے شرائط میں سے سب سے اہم شرط ہے کہ ایک انسان جانوروں کو خریدتے وقت، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانوروں کو قربان کرتے وقت اپنی نیتوں کو خالص کیے ہوئے ہو۔ اسی طرح قربانی کے شرائط میں سے دوسری شرط یہ ہے کہ ایک انسان جو قربانی کا جانور خریدنے جا رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ شریعت نے جو عمر متعین کی ہے اس حد کو وہ پہنچ گیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنہ الا ان يعثر علیکم، پیارے نبی کا ارشاد ہے کہ تم جانوروں کو جو ذبح کیا کرو وہ مسنہ ہو۔ مسنہ کے اہل لغت نے دو معنی ذکر کیے ہیں، ایک معنی یہ کہ بوڑھا ہونا، دوسرا معنی یہ کہ وہ جانور داتا ہوا ہو۔ اور یہاں پر جو دوسرا معنی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہی مراد ہے کہ جانور مسنہ ہو یعنی داتا ہوا ہو۔ کس نوعیت کا داتا ہوا ہو؟ اہل علم کہتے ہیں کہ سامنے کے جو دودھ کے دانت ہیں وہ گر گئے ہوں اور سامنے دودھ کے دانت کے علاوہ کی جگہ میں دوسرے دو دانت یا اس سے زائد دانت آ چکے ہوں، ایسی صورت میں آپ انہی جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگوں کے مابین جو یہ شے مشہور ہے کہ وہ قربانی کے جانوروں کی عمریں متعین کیے ہوئے ہیں اپنے تجربات کی روشنی میں، کہ اگر بکرا 1 سال کا ہو گیا ہو، گائے 2 سال کی ہو گئی ہو اور اسی طرح اونٹ 5 سال کا ہو گیا ہو، ایسی صورت میں آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جانوروں کے نشو و نما کی وجہ سے دانت کے نکلنے میں فرق پایا جاتا ہے۔ ممکن ہے کوئی بکرا ایسا ہو آپ نے تجربات کی روشنی میں یہ طے کر دیا ہے کہ 1 سال کا ہوا ہے لہذا آپ قربانی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے تجربات ہیں۔ ممکن ہے ایسا ہو کہ نشو و نما کے فرق پڑنے کی بنیاد پر وہ بکرا 1 سال کا ہو گیا ہو، اس کے باوجود بھی وہ 2 دانت اس کے نہ نکلے ہوں، 2 دانت اس کے جو دودھ کے ہوں وہ گر کر کے دوسرے 2 دانت نہ نکلے ہوں۔ اس وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک نشانی اور علامت بتلائی اور قربانی کے شرائط میں سے ایک بنیادی شرط ہے وہ یہ کہ سامنے کے جو دودھ کے دانت ہیں وہ ٹوٹ کر کے جو نئے دانت یا اس سے زائد دانت نکل گئے ہو، ایسی صورت میں آپ ایسے جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے جانور ہی قابل قبول ہوں گے۔ اسی طرح قربانی کے شرائط میں سے تیسری شرط یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر فرمایا تھا 4 لا تجوز فی الاضاحی، یعنی ان عیوب سے بچا جائے جن عیوب سے بچنے کی تلقین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ وہ عیوب کون سے ہیں؟ 4 قسم کے عیوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر ذکر کیا ہے۔ وہ 4 قسم کے عیوب کون سے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 لا تجوز فی الاضاحی العوراء بین عورها، ایسا کانا جانور
جس کا کانا پن واضح ہو۔ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عیب ذکر کیا، والمریضۃ بین مرضها، ایسا مریض اور بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، والعرجاء بین دلوها، اور اسی طرح ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، والکثیر التی لا تنقى۔ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نشانی ذکر کی کہ ایسا دبلا پتلا جانور جس کے ہڈیوں میں گوشت نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 عیوب ذکر کیے۔ اگر یہ 4 عیوب یا ان میں سے 3 یا ایک بھی عیب اگر کسی جانور میں پایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی بنیاد پر جب ہم جانور خریدنے جائیں، ان 4 عیوب کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے کس بات پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ان 4 قسم کے عیوب کا تذکرہ کیے ہیں، اگر ان سے ملتے جلتے کوئی اور عیب پائے جا رہے ہیں، ایسی صورت میں ان کی قربانی بھی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح علامہ نووی رحمہ اللہ نے، علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اتفاق نقل کیا اس بات پر کہ یہ جو 4 قسم کے عیوب ذکر کیے گئے ہیں، ان سے بڑے قسم کے اگر عیوب ہیں تو جب اس درجے کے عیوب قابل قبول نہیں ہیں تو اس سے بڑے درجے کے عیوب بدرجہ اولا قابل قبول نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا کہ ایسا کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو۔ ایک ایسا جانور ہے جو دونوں آنکھوں سے اندھا ہو۔ جب ایک آنکھ سے اندھا جانور کی قربانی قبول نہیں ہوگی تو جب جانور 2 آنکھوں سے اندھا ہو تو بدرجہ اولا قابل قبول نہیں ہوگی۔ البتہ جو ان سے کمتر درجے کے عیوب ہیں، جیسے جانور کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں، کان پھٹا ہوا ہو، تو ایسے جانوروں کی قربانی کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کرام کو تلقین کیا کرتے تھے، یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب جانوروں کی قربانی کے لیے جانوروں کو خریدنے جاؤ، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا تھا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ جب ہم جانوروں کی خریداری کے لیے جائیں تو ان کے کانوں کو دیکھ لیا کریں، ان کے آنکھوں کو دیکھ لیا کریں۔ تو اہل علم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے عیوب کا تذکرہ کیا۔ اگر ان 4 قسم کے عیوب کے علاوہ کوئی اور قسم کا عیب دار جانور ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ذکر کرتے، اس وجہ سے کہ شریعت کا ایک قاعدہ ہے، لا يجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، کہ جب ضرورت ہو اس کے باوجود بھی شریعت خاموش ہو، ایسا نہیں ہو سکتی۔ اگر ضرورت کے وقت شریعت خاموش ہو جائے، ایسی صورت میں ہمارے لیے جواز کے راستے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 4 قسم کے عیوب کا تذکرہ کیا ہے تو ان سے بڑے قسم کے عیب دار جانور تو قابل قبول نہیں ہوں گے، البتہ جو ان سے کمتر درجے کے عیوب ہیں وہ قابل قبول تو ہو جائیں گے، لیکن احادیث کی روشنی میں کراہت کے ساتھ مکروہ ہے ایسے جانوروں کو آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کریں۔ مکروہ کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اگر آپ اس شے کو کر لیتے ہیں شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہیں لیکن آپ کو گناہ نہیں ملے گا، آپ کو گناہ نہیں ملے گا، یہی مکروہ کی تعریف ہے جو فقہا نے اپنی کتابوں میں درج کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک انسان کے لیے کراہتاً یہ شے جائز ہے کہ ایسے جانوروں کی وہ قربانی کر رہا ہو جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں، یا خرید کر لایا ہو اس کے بعد سینگ ٹوٹ گئے ہوں، کان پھٹے ہوئے ہوں، یا جو کمتر درجے کے عیوب ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں 4 قسم کے عیوب کا تذکرہ کیا ہے، ان سے کمتر درجے کے عیوب ہیں، بلا شبہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ان کی قربانی قبول ہوگی، البتہ کراہت کے ساتھ ایسی قربانی، ایسے جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، چوتھی شرط یہ ہے جو قربانی کے شرائط ذکر کرنے تھے، آخری شرط یہ ہے کہ قربانی کا جو وقت شریعت نے طے کیا ہے اس کے مقررہ اوقات میں اس جانور کو اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کیا گیا ہو۔ مقررہ اوقات کیا ہیں؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر کے ایام التشریق کے سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، آیا وہ 3 دن ہے یا 4 دن ہے؟ اقرب الی الصواب قول یہی ہے، جیسا کہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ راجح قول یہی ہے کہ ایام التشریق یہ 3 دن ہیں، قربانی کا 1 دن اور اسی طرح ایام التشریق کے 3 دن آپ مغرب تک جو اللہ رب العالمین نے یا یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مقرر کیا ہے، انہی اوقات کے اندر جانوروں کو آپ قربان کریں۔ اگر عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے آپ قربان کرتے ہیں، ایام التشریق کا پورا وقت گزرنے کے بعد آپ قربان کرتے ہیں،
تو جس طرح عام مہینوں کے اندر، عام دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے کھانے کے لیے جو آپ جانوروں کو قربان کیا کرتے تھے، وہ قربانی کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ یہ عام گوشت ہوگا جو آپ کھانے پینے کے لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کیا کرتے تھے جانوروں کو اللہ کے راستے میں، اس معنی میں کہ میرے بھائیوں آپ جو بھی قربانی کر رہے ہوں بلا شبہ ظاہر ہے آپ اللہ رب العالمین کا نام چھوڑ کر کے ان جانوروں کی قربانی نہیں کر سکتے۔ اگر ایک انسان اللہ رب العالمین کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے لے تو میرے بھائیوں جہاں شرک ہوگا وہیں پر اللہ رب العالمین کے یہاں ایسی قربانیاں قبول نہیں ہوگی، اور ایسے جانور کی قربانی کا گوشت کھانا بلا شبہ حرام ہوگا، یہ اللہ رب العالمین کے یہاں کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں یہ شرائط تھے، آئیے دیکھتے ہیں بعض جو غلطیاں قربانی کرنے والوں کی جانب سے سرزد ہوتی ہیں، بعض بدعات جو سرزد ہوتی ہیں اسے بھی سرسری طور پر جان لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے قربانی کا جب ماحول رچا بسا ہوتا ہے سماج کے اندر تو کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو اس طرح کی بہکی باتیں کرتے ہیں کہ جانوروں کی قربانی کی بجائے قربانی والے دن اللہ رب العالمین کے راستے میں پیسے کی شکل میں صدقات و خیرات کر دیا جائے، یہ اس سے بہتر ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے جہاں وہ بدعات کا مرتکب ہوگا وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کا انکار کر دینے والا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرح سے اعتراض کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے، سب سے افضل کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں مالوں کو صدقہ کرنا قربانی سے زیادہ افضل ہے، بلا شبہ آپ یہ اعتراض کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل کام نہیں کیا اور امت کو اس کی جانب رہنمائی نہیں کی۔ قربانی کے دن جانوروں کو قربان کرنے سے زیادہ دنیا میں کوئی بھی افضل کام نہیں ہو سکتا۔ جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے زیادہ عید الاضحیٰ کے دن کوئی بھی بابرکت عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اس طرح کے کوئی بابرکت عمل ڈھونڈ رہے ہیں اور لوگوں کو اس کی جانب رہنمائی کر رہے ہیں، جہاں آپ لوگوں کو بدعات کی طرف بلا رہے ہیں، وہیں پر امت پر آپ اعتراض دھر رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں، اور اسی طرح امت کے سلف پر بلا شبہ آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ اسلام کا ایک مایہ ناز شعار ہے، نہ صرف یہ کہ ایک شعار ہے بلکہ عید الاضحیٰ کے دن جانوروں کی قربانی سے بہتر کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں قربانی کے جانوروں کو بعض احباب کو آپ دیکھیں گے نماز عید سے پہلے وہ ذبح کر دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مخالفت ہے، صریح مخالفت ہے، بلکہ ایسا کرنے کی وجہ سے وہ بدعت کا بھی مرتکب ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر کہ بدعت کی تعریف کیا ہے، بارہ ہر خطبے میں ذکر کیا گیا، ایسا عمل کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، صحابہ کرام نے نہ کیا ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ عمل کرنے کیا جا سکتا ہو، اس کے باوجود بھی نہ کیا گیا ہو، ایسی صورت میں وہ عمل بدعت ٹھہرایا جائے گا۔ آپ دیکھیں گے بعض احباب کو نماز عید سے پہلے ہی بلا شبہ اپنی قربانی کو ذبح کر دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ یہ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلکہ ایسا کرنے کی بنیاد پر ایک انسان بدعت کا مرتکب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر نماز سے فارغ ہوئے، نماز عید الاضحیٰ سے، اور ایک بکری کو دیکھا جو ذبح کر دی جا چکی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فوراً فرمایا تھا من ذبح قبل الصلاة فلیذبح شاة مکانها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا ہے عید کی نماز سے پہلے اسے چاہیے کہ ان جانوروں کی جگہ پر دوسرے جانور ذبح کریں۔ ومن لم یکن ذبح، اور جس نے ذبح نہیں کیا ہے فلیذبح علی اسم اللہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے اپنے جانوروں کو اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کرے۔ اسی طرح میرے بھائیوں بعض غلطیاں یا یہ کہ بعض بدعات جو دیکھی جاتی ہیں قربانی کے جانوروں کے سلسلے میں، یا جو لوگ جانوروں کو اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کرتے ہیں ان کے سلسلے میں، کہ جب وہ اپنے جانوروں کو اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر رہے ہوتے ہیں، اگر ایک سے زائد جانور خریدے ہوں یا ایک ہی جانور خریدے ہوں، تو آپ بعض احباب کو دیکھیں گے اگر ایک سے زائد جانور خریدے ہیں تو ایک بکرے کو مسلسل مستقل طور پر مردوں کے نام پر ذبح کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک سے زائد بکرے ہیں تو کچھ بکروں کو اپنے گھر والوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس سے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا کہ مردوں کے نام پر قربانی کرنا یہ جائز ہے، لیکن مستقل طور پر ایک جانور کو آپ صرف مردوں کے نام پر قربان کر دے، اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ بعض اہل علم نے اسے بدعت کہہ دیا ہے کہ ایسا کرنا یہ بدعت ہے اس بنیاد پر
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یا یہ کہ صحابہ کرام کے زمانے سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چہیتے وفات پائے، اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کتنی محبت تھی۔ ایک آپ دلیل پیش کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور خریدے ہوں اور مستقل طور پر اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نام پر قربان کیا ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو آئے گا یہ الفاظ آپ کو ملیں گے ذبح کرتے وقت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام پر، اپنے گھر والوں کے نام پر اور اسی طرح ان لوگوں کے نام پر قربانی کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں سے جو لوگ صاحب استطاعت نہیں ہوں گے ایسی صورت میں یہ جانور ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ بھی ان لوگوں کے دلائل میں سے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ گویا جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں ان کی جانب سے قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، اب جو استطاعت رکھتے ہیں ایسی صورت میں قربانی کرنا ان کے لیے واجب ہے۔ میں اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہتا اور نہ یہ کہنا چاہتا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے یا وجوبیت کا درجہ رکھتی ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس بابرکت عمل کو نہیں چھوڑا، یہ اسلام کا شعار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو 2 عیدیں مقرر کی ہیں ان بابرکت عیدوں میں سے دوسری عید میں اس بابرکت عمل کو بلا شبہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض احباب کو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو بسا اوقات کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، یا تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کرتے ہیں یا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرنا اگر مطلق طور پر کیا گیا ہے تو وہ شرک ہوگا، لیکن اگر ساتھ میں لیا گیا ہے اس وجہ سے کہ ہمیں فضیلت پہنچانا ہے تب بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا اور نہ ہی صحابہ کرام سے ملتا ہے۔ ہم سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے صحابہ کرام ہیں جن کے ایمان و تقوی کی گواہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دی۔ صحابہ کرام میں سے کسی بھی ایک صحابی سے کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ثواب پہنچانے کے لیے کسی صحابی نے اللہ رب العالمین کے راستے میں جانوروں کو قربان کیا ہو، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری شے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، جسے ضرورت ہے آپ انہیں ثواب پہنچائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض احباب کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن کے کسی قریبی رشتہ دار کا یا ان کے گھروں میں کسی بیٹے کا بیٹی کا انتقال ہو گیا ہو وہ اس سال قربانی نہیں کرتے۔ کن بنیادوں پر قربانی نہیں کرتے یہ سمجھ میں بات نہیں آتی، لیکن کن بنیادوں پر قربانی نہیں کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو آپ بھول گئے؟ کون سا سال ایسا نہیں تھا کہ جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگ وفات نہیں پاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا قربانی نہیں کرتے تھے؟ اللہ کے نبی سے تو یہاں تک آتا ہے کسی بھی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی سال قربانی کو نہیں چھوڑا اور نہ تو صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو یہ چند اخطاء تھے اور اسی طرح چند بدعات تھی جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو بدعات سے بچنے کی حد درجہ توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین ہم سبوں کو کتاب و سنت پر گامزن رکھ، جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمانی کی حالت میں فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر. قوموا إلى صلاتكم.